الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिनकी जिंदगी हयात तय्यबा में माह रमज़ानुल मुबारक आया और उन्होंने रमज़ान को गुजार कर हमें बतलाया कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाता है। रहमत और बख्शिश की दुआ अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फुक़हा किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो रमज़ान की बरक़ात से, उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब से उसको समर आवर बनाने के लिए, उसको बहारवर बनाने के लिए उम्मत की रहनुमाई करते रहे। इल्म वही की रोशनी में रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, हम जिस महीने में अल्लाह की तौफीक से दाखिल हो चुके हैं,
اس مہینے کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ باور کرواتے، یہ احساس دلاتے کہ تمہارے پاس ایک انتہائی اہم مہینہ آ چکا ہے۔ اتاکم شہر رمضان، اتاکم شہر رمضان، شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو انتہائی بابرکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دو لوگوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جو ہمیں احادیث کی کتب میں ملتا ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، وقت گزارا، جہاد میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ان میں سے ایک اس کے بعد بھی حیات رہا، 1 سال تک دنیا میں رہا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کو گزارا اور اللہ کے پاس وہ بھی چلا گیا۔ دونوں لوگ ہی ایک شخص کے خواب میں آئے اور ان سے پوچھا گیا کیا صورتحال ہے، کیا بنا؟ تو ان میں سے وہ شخص جو 1 سال بعد بھی زندہ رہا، رمضان کا مہینہ اس نے پایا، اس کی برکات کو سمیٹا، اس کے فیوز کو حاصل کیا، وہ دوسرے سے جو شہید ہو چکا تھا اس سے بڑھ چکا تھا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا؟ صحابہ بھی اس بات پر تعجب کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا اور اس نے رمضان سے فائدہ لیا، اس کی برکات کو سمیٹا، لیل و نہار کو بہترین اور خوب استعمال کیا۔ تو عزیزان گرامی، رمضان کا آنا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو کھپا دے، اس سے بڑی کوئی محنت نہیں ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو پائے اور محسوس کرے، اس سے بڑی اللہ کی طرف سے کوئی لذت نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ تم کوئی ایک تمنا کرو جو تمہاری پوری کر دی جائے گی، تتمنوا یوما من رمضان، وہ ضرور یہ خواہش کریں گے ہمیں رمضان المبارک کا صرف ایک دن میسر آ جائے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ رمضان انتہائی اہم ہے اور ہم اس بات کو بہت زیادہ سنتے ہیں اور ہمیں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے، ہم اپنے کانوں سے اس بات کو بار بار گزارتے ہیں، لیکن بات کرنے کی یہ ہے اس رمضان کو بارآور کیسے بنائیں، ثمر بار کیسے بنائیں، اس سے مستفیض کیسے ہو کہ رمضان ہماری زندگی کا خوبصورت رمضان ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، اور اس میں سب سے پہلی بات ایک مسلمان کو کہ وہ رمضان کو بارآور ثمر آور کیسے بنائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے، حلال کو تو کچھ کو چھوڑنا ہی ہے، حرام کو بھی چھوڑ دے، حرام کو جو پہلے سے ہی منع تھے اس کو چھوڑنا ہی ہے، اب رمضان میں اور زیادہ اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، ایک آدمی وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رمضان کا روزہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ڈال ہے جو دشمن سے مقابلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کے وار کو روکنے کے لیے۔ تو روزہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی روزہ رکھے چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، غلط بات نہ کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو بے مقصد اور بے معنی ہو۔ تو جب بھی ایسی کوئی صورت اس کو نظر آئے، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو وہ اعلان کہہ دے انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں اور روزہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہم نے سن رکھی ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی بری بات نہیں چھوڑتا، برا عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، ایک شخص
رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود بھی غلط کام غلط بات نہیں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کا رب کو کوئی فائدہ نہیں. وہ بھوک پیاس اپنے لیے برداشت کرتا رہے، کیونکہ روزہ اصل نام ہے ایمان کو بڑھانے کا، گناہوں سے چھٹکارا پانے کا، اپنے آپ کو ایمانی طور پر مضبوط کرنے کا. جب وہی نہیں ہوا، مقصود نہیں ملا، تو کیا فائدہ ایسی بھوک اور پیاس کا؟ ایسی بھوک اور پیاس قطعی طور پر فائدہ مند نہیں ہوگی. دوسری بات، دوسرا کام جس سے ہم رمضان کو ثمر آور بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال کل مخموم القلب، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے اور زبان کا سچا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی زبان کی سچائی، حقیقت کے برخلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے اور حقیقت کے مطابق بات کرنا یہ سچ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. مخموم القلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فی ولا بغ ولا غل ولا حسد. ایسا دل التقی، جس دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جس دل میں یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کی بات کو مانوں گا. النقی، بالکل صاف ستھرا چمکتا بہترین اس کا دل. لا اثم فی، گناہوں میں لبڑا اور گناہوں میں لتڑا ہوا دل وہ نہیں ہوگا. ولا بغی، نہ ہی گناہوں پر ڈٹائی کرنے والا دل. ولا غل ولا حسد، نہ ہی دل میں کیننا اور بغض اور حسد پالنے والا، دل کی بیماریوں کی اماجگاہ، دل بیماریوں کی اماجگاہ بنا ہو، ایسا دل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سب سے افضل ترین ہے، مخموم القلب ہے، صدوق اللسان ہے. اس کا مطلب ہے ایک شخص دل اور زبان کو صاف ستھرا رکھے گا افضل الناس ہے. تو رمضان میں کوشش کیجیے افضل الناس لوگوں میں شامل ہونے کی، محنت کیجیے، اپنے آپ کو اپنے دل کو سمجھائیے اور زبان کو اس کو مکمل طور پر اس کے لیے احتیاط برتیں، اہتمام کریں. عزیزان گرامی، اگر ایسا ہوگا تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. حسد بغض کینہ یہ نہ ہو، اس کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ساتھ ساتھ معاملہ کلیئر کر لیے جائے. اس لیے رب کا حکم ہے کہ لوگوں کو بخش دیا کرو، ان کو جانے دیا کرو، درگزری کے معاملات کیا کرو، معاملات کو صاف ستھرا کر دیا کرو. سبب یہ ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کے معاملات کو تم جانے دو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کے معاملات کو جانے دو اور اللہ تمہیں معاف نہ کرے. تم لوگوں کے معاملات کو جانے دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہر شخص یہ پسند کرتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور بخش دے، اور اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی طرف سے معافی اور درگزری وہ تمہیں مل جائے؟ ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، دوسرا کام جو کرنے کا ہے، دل اور زبان کو پاک صاف کر لیجئے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکات اور اس سے مکمل طور پر فائدہ لیا جا سکے. تیسرا کام، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت ایسے پھیلا دیتے ہیں. وہ پھیلاتے کیسے ہیں؟ وہ اپنی شیان شان پھیلاتا ہے. اس کی کیفیت کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، بس ہمیں الفاظ ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں. ہاتھوں کو جب پھیلاتے ہیں اس لیے کہ اگر پورے دن میں کسی سے گناہ ہو گیا ہے وہ اسے معافی مانگتے ہیں. اور یہی عمل دن کو دہراتے ہیں، دن کو بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں
تاکہ رات میں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ عمل اللہ جاری فرمائیں گے، فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ سورج مغرب سے غروب ہو جائے، مغرب سے طلوع ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کی دیواروں تک اللہ کا عمل یہ جاری رہے گا۔ صرف کمی کس بات کی ہے؟ وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی درخواست لے کر کب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی برکت لیتے ہیں اور اس کی دی ہوئی آفر کو قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس بات کا تعلق رمضان سے اس طرح جڑتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کو پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رغم عنف رجل، ایک آدمی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس کا ناک خاک قلود ہو، وہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت میں ہم نے وہ بھی سن رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو کہا آمین۔ جبریل کہہ رہے تھے اللہ کے نبی، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑی محرومی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی بات، محروم ہے وہ شخص۔ دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن وہ شخص اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اگر عام دنوں میں اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے تو رمضان میں تو اس کی رحمت ویسے جوش میں ہے، اس کا ہاتھ مزید پھیلا ہوا ہے۔ تو اب وہ وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کر لے، بخشش مانگ لے، رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر لے، اس سے رابطہ کر لے، اسے صلح کر لے۔ وہ ایک صوفی تھا نا، بزرگ تھا، بشر الحافی کے نام سے بڑا معروف تھا، ایک حقائق ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا الحافی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہتے پھر کیا بنا؟ کہتے اللہ تو مان رہا ہے پر بندے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، وقت گزرا، وہی صوفی، وہ بزرگ، وہ قبرستان میں تھا، پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہتے بندوں اور رب کی صلح کروا رہا ہوں، اب بندے مانتے ہیں، اب رب نہیں مان رہا۔ اس لیے عزیزان گرامی، موت کا غرغرہ اس سے پہلے پہلے اللہ کا دربار ہمیشہ کے لیے، کوئی وقت کا تعین نہیں۔ ہاں، وقت کی افضلیت اپنے اعتبار سے موجود ہے، لیکن رب کا دربار کھلا، کوئی دربار نہیں۔ شاعت سے زیادہ قریب ہونے کا میرا رب ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں یقین اپنی سانسوں سے بھی زیادہ۔ آئیے رب سے رابطہ کر لیجئے، اس سے بات کر لیجئے، اس کو منا لیجئے۔ وقت ہے ہمارے پاس، ابھی وقت ہے، وقت ہے ہمارے پاس ابھی۔ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس اصول کو یہاں بھی یاد کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، چوتھی بات، جو چوتھا کرنے کا کام، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یہ قیامت کے دن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن دونوں ہی رب کے ہاں سفارشی ہوں گی۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشراب فشفعنی فی، میرے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے حلال سے روک کے رکھا، حرام سے یہ بچتا رہا، میرے اللہ میری سفارش قبول کیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے، کیونکہ متعین کس نے کیا ہے؟ سفارش کرنے کے لیے لگایا کس نے ہے؟ اس لیے رب اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس شخص کے لیے ساتھ ہی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول القرآن اے رب منعتہ باللیل النوم، میں نے رات کو اس کو سونے سے جگائے رکھا۔ ویسے جاگتے تو ہم بہت ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے جاگتے رہے۔ پیارے اللہ فشفعنی فی، اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ متعین تو رب نے کیا تھا۔ عزیزان گرامی، تو بات کہنے کی یہ ہے، چوتھا کام ضرور کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں جبریل سے دور کیا کرتے تھے۔ دور کا معنی یہ ہے، جیسے آج کل حفاظ کرام کرتے ہیں کہ جو پارہ سنایا ہے وہ سنا ہے، سننے سنانے کو دور کہا جاتا ہے، اسی پارے کو سننا، اسی پارے کو سنانا۔ جبریل کے ساتھ علیہ السلام ان سے دور کیا کرتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ
قرآن کو سمجھنا چاہیے اور اس کا فہم لینا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے، اس کی ادائیگی مسلمان پر فرض ہے. لیکن جیسے سمجھنا حق ہے قرآن کا، ایسے پڑھنا بھی حق ہے. یہ بات کہہ دینا کہ سمجھنا اور سمجھنا یہ حق ہے، لیکن سمجھے بغیر صرف پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی. پہلا پارہ پڑھیے اور اس کے حروف کا حساب لگائیے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. الف لام میم پڑھنے سے اگر 30 نیکیاں ملتی ہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو عزیزان گرامی، یہ بات پھر وہی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھنا نہیں ہے، سمجھ کے پڑھیے، یہ قرآن کا حق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ قرآن کھولے اور اس لیے بند کر دے میں کون سا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اور عزیزان گرامی، یہ تلبیس ابلیس، جو ابلیس کی تباہ کاری اور ہتھ کنڈے ہیں، ان میں امام نے اس کو شامل کیا ہے کہ وہ انسان کو اس بات کی طرف لگاتا ہے تو کون سا سمجھ کے پڑھا، تجھے کون سا کوئی سمجھ آ رہی ہے، وہ پڑھنے سے بھی روک دیتا ہے. اس لیے پڑھنے سے نہ رکیے، سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھے اور پڑھنے کے لیے الگ ٹائم رکھے. اپنے آپ کو مینیج کریں، نہ کہ قرآن کو مینیج کرنا شروع کر دیں. ہوتا یہ ہے ہم خود نہیں بدلتے، حالات کو اپنے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آخر کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ حالات کے رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. رمضان گزرے گا، پھر ایک پارہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوگا کیونکہ سمجھا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں. خاصی روا خواب، سوائے ناکامی کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. پڑھے اس کا الگ ٹائم، سمجھے الگ ٹائم. عزیزان گرامی، ان دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پانچواں کام جو رمضان میں کرنا بہت ضروری ہے. ابو داؤد کی روایت، اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا اعمال میں حساب ہونے والا ہے وہ نماز کا ہے. یہ روایت ہم نے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے، لیکن اس سے اگلے جو الفاظ ہیں وہ سمجھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہے، انسان کی نمازوں کو سامنے رکھا جائے گا. یقول ربنا عز وجل لملائکہ وہو اعلم، اللہ فرشتوں سے کہیں گے، حالانکہ رب جانتے ہیں، اور کہیں گے انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام نقصها، اس کی فرض نمازوں میں دیکھو مکمل ہے یا کچھ کم بھی ہے. اور عزیزان گرامی، نمازوں کی حالت اس وقت ہماری کیا ہے؟ میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانتا ہوں. یقین کیجئے ڈر لگتا ہے. پہلا سوال وہ بھی اس طرح کا، نماز پڑھنے آ ہی گئے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہماری نماز میں کھڑے ہوئے کیا حالت ہے؟ میں جانتا ہوں اپنے بارے میں کیا بنے گا. قیامت کے دن جب یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو یقینی بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب اس کی نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ کہیں گے اتموا لعبدی فریضہ، میرے بندے کی نفل نماز کو اٹھاؤ اور اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دو. یہ کب ہوگا؟ جب نفل پڑے ہوں گے. نفل کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا یہ کون سا فرض ہے؟ سنت اس لیے نہیں پڑھ رہے، یہ کون سا فرض ہے؟ یہ فرض کی ادائیگی کے لیے ہے. چار دیواری کی ہے، پلستر نہیں کیا، چھت کو مکمل طور پر تیار نہیں کیا، وہ بارش آئے گی چھت سے پانی نیچے گرتا رہے گا، مکمل کبھی نہیں ہوگا. اس لیے انسان اپنی فرض نماز کی ادائیگی اور تکمیل سنت سے کرتا ہے. سارے اعمال میں ایسی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی معاملات میں بھی ایسی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی ساتھ کچھ نہ کچھ صدقات بھی کریں تاکہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس میں کوتاہی کو پورا کیا جا سکے. سیام ہے، رمضان کے روزے بعد میں بھی کچھ روزے رکھے نوافل تاکہ اس کی کوتاہی کو پورا کیا جا سکے. عزیزان گرامی، تو بات کہنے کی یہ ہے نوافل کا اہتمام کیجیے. نوافل کا اہتمام اس لیے بھی کیونکہ رمضان میں اس کا بدلہ اللہ اور بڑھا دیتا. اور وہ صحابی کا ایک عمل، وہ بھی ان کی بات وہ بھی یہ سامنے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اپنے ایک خادم سے کہا، اس کی خدمت گزاری سے متاثر ہو کر اس کو کہا میرے پیارے صحابی سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ فوری پورا کرتے ہیں. اس صحابی کو بھی پتا تھا. پتا پھر کیا مانگا؟ مرافقۃ کا الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں.
دنیا میں آپ کی خاتمیت کا اعزاز حاصل ہے، جنت میں بھی بس وہی چاہتا ہوں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ جنت نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، بلکہ جنت کے اعلیٰ علیین کے درجات کی بلندی مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علیین میں فائز، اور آپ کے قدموں کی خاک کو مانگ لیا۔ پیارے نبی آپ کی خادمیت چاہتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا۔ اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑی کوئی بات واللہ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا پورا مزاج سمجھ لیجیے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک ہی بات کی، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر یہ چاہتا ہے پھر کثرت سے سجدے کیا کرو، وہ نوافل پڑھا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ تجھے میری رفاقت دے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ جب ہم نوافل اور سنت موقدہ کی سنن کی بات کرتے ہیں تو سنت موقدہ وہ سنتیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، ان کو بھی خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں پہلی روایت، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک آدمی صبح سے شام تک 12 رکعات پڑھتا ہے، وہ سنت موقدہ فجر سے 2 پہلے، ظہر سے 4 پہلے، 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ ٹوٹل 12 بنتی ہے۔ جس سنت موقدہ ہم کہتے ہیں اس کو، جو شخص یہ 12 رکعات دن میں پڑھ لیتا ہے، 12 پوری کر لیتا ہے، اور وہ اس کا عمل مسلسل ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی فجر نماز کے لیے مسجد میں آیا، بیٹھا رہا، اذکار کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھی کیا کرتے اس دورانیے میں، احوال بھی پوچھتے، صحابہ کرام کے ساتھ وقت بھی گزارتے، اور پھر کیا ہوا، ذکر و اذکار میں مصروف رہا، اور کیا ہوا کہ سورج طلوع ہوا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور وہ وہاں سے اٹھا کر چلا گیا۔ رسول اللہ فرماتے کحجۃ وعمرہ، یہ شخص اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ حج اور عمرے کا ثواب لے کے جا رہا ہے، تام تام تام، 3 دفعہ فرمایا، حج عمرے کا مکمل 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 ثواب لے کے اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ظہر کے بعد 2 رکعتیں، یہ تو سنت موقدہ میں اگر 4 پڑھ لی جائے تو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی جائے اذان اور نماز کے درمیان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کے شامل حال رہیں گی۔ اس منصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رحم اللہ اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، کرنے کا چھٹا کام وہ یہ ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے ابن ماجہ کی روایت ہے، میں توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر، ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، مسجد سے دل لگا کے رکھتا ہے، اللہ اس شخص سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں بہت وقت عرصے کے بعد گھر پہنچا ہو تو گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنے میاں کے آنے پہ، بچے اپنے والد کے آنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے اللہ اپنے بندے کے مسجد کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک بندہ مسجد میں اپنا دل لگاتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے اور مسجد کے ساتھ اپنی محبت کو والہانہ پیش کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ پل صراط سے گزرتا ہوا وہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اللہ کی رضامندی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتویں بات جو 7واں کام کرنے کا ہے وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ابو داؤد کی روایت، لا تدع قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں انسان رمضان کی راتیں قیام سے مزین کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ ہر رات کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ جولیاں بر ہاتھوں کو بر جہنم سے آزادیاں دے رہے ہیں۔ اور اگر انسان آزادی چاہتا ہے اپنی راتوں کو قیام سے مزین کیجئے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، من قام مع الامام حتى ينصرف، جو شخص بھی مسجد میں آیا اور امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، نماز تراویح کو پڑھا، امام جب تک سلام نہیں پھرتا اپنی نماز کو مکمل نہیں کرتا،
وہ ساتھ رہا، شامل رہا. جب امام نے مکمل کیا وہ بھی مکمل کر کے جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی قیام کا اجر وہ لکھ دیتے ہیں. عزیزان گرامی، لیکن ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ مسلسل اگر دیکھا جائے کھڑے ہونے کا دورانیہ تو وہ 7 سے 8 منٹ سے زیادہ نہیں. کبھی بھی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. لیکن ہم نے دیکھا ہے 1.5 گھنٹے کے میچ لگے ہوئے، جگہ نہیں ملتی کھڑے بیٹھنے کی، کھڑے ہو کر دیکھے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ ترجیحات کا فرق ہے. نوٹ کیجئے گا 8-9، یہ میں محتاط کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی کم ہو، لیکن 8-9 منٹ ایک رکعت جو مسلسل کھڑے ہونے کا جو پڑھنے کا دورانیہ ہے، بس اس سے زائد نہیں ہے. تو دل کو سمجھائیے، کبھی غور کیجئے اور کبھی اس پر توجہ کیجئے. لیکن کیا ہے، یہ جو کچھ وقت گزرتا ہے اس کو وقت کو گزاریے. جب واپس جائیں گے تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرما دیا، بس فرما دیا کہ وہ شخص پوری رات کا قیام کا اجر لے کر اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ 8ویں بات وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. جیسے ہم نے بارہا یہ روایت سن رکھی، رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کیا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، من استطاع، جو شخص کی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کر لے. اگرچہ کچھ نہ کچھ خرچ کر لے، اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے دیں گے. اور عزیزان گرامی، یہ صدقہ، یہ خرچ کرنا، اس کے بہت سے فائدے ہیں. اس کے فائدوں کو صرف ہم گنتی کرتے ہیں. اس میں پہلا، اللہ کی طرف سے برکت اترتی ہے، اللہ کے غصے کو یہ صدقہ بجھا دیتا ہے. تیسری بات، بیماریوں کا علاج ہے. چوتھی بات، اللہ عزت اور وقار کی حفاظت فرماتے ہیں. تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ دنیا کی زندگی میں اسٹیٹس کا. پانچویں بات، قیامت کے دن سایہ مل جائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. چھٹی بات یہ ہے، اللہ دل کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں. ساتویں بات یہ، قبر کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. آٹھویں بات یہ، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور نویں بات یہ ہے، اللہ بری موت سے بچاتے ہیں. یہ 9 باتیں ساری کی ساری صحیح احادیث میں موجود ہیں. صرف ٹائم کی قلت کی وجہ سے صرف ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے. عزیزان گرامی، 9ویں بات، 9واں کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من شیء انجا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے جو چیز سب سے زیادہ انسان کو نجات دلانے والی ہے، من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سے علاوہ کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی، جنت میں ہم سب جانتے ہیں درجات ہیں. یہ درجات بندی ہم دیکھتے ہیں. قیامت کے دن جنتی جنت میں جا کر بھی اپنے اوپر والے درجات میں بیٹھے لوگوں کو حسرت سے دیکھے گا. گویا کہ جنت میں بھی حسرت ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ اوپر درجات میں فائز ہو چکے ہیں. وہ پتہ کیوں اوپر چلے گئے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اپنے ٹائم کو انہوں نے ذکر و اذکار میں مصروف کر دیا. اور عزیزان گرامی، خاص طور پر صبح شام کے اذکار، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے اور دیگر جو اذکار ہیں ان کو یاد کیجئے، اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے. 10ویں بات، 10واں کام جو کرنے کا ہے وہی ہے، جامع ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے اگر کوئی مکرم عزت والی کوئی عبادت ہے تو وہ اللہ کے ہاں رب سے مانگنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بجلالی وعزتی، میری عزت میری جلال کی قسم، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ اٹھانے میں مجھے شرم آتی ہے، اپنے بندے کو میں کیسے خالی ہاتھ اٹھاؤں. اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، خوب مانگی. آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب بھی لفظ یہ سننے کو ملتا ہے، ہمیں کانوں میں اس کی سماعت ٹکراتی ہے، ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، روزہ. کتب علیکم الصیام. تو اس رمضان میں روزہ رکھیے، روزے نہ چھوڑیے. کتنے فیصد لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ الصوم لی ولا اجزی بہ. دیکھیں ابھی ہم یہ سارے اعمال پڑھ رہے ہیں، اس کی حد بندی کچھ نہ کچھ ہے، یہ کریں گے یہ ملے گا، یہ کریں گے یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھیں، اس کا بدلہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے. فرشتے قاصر ہیں لکھنے سے، ان کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے روزہ کا ثواب لکھنے کا. اللہ فرماتے ہیں بس اس کا نامہ اعمال میں یہی لکھ دو، اس نے روزہ رکھا تھا، بدلہ کیا دینا وہ میرا مسئلہ ہے، میں جیسے مرضی دوں گا.
عزیزان گرامی، اگر بدلہ اللہ اپنی منشاء کے مطابق دیں گے، چھوڑنے کا گناہ کتنا ملے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ ایک روزہ چھوڑنا جان بوجھ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر شرعی عذر کے، اور شرعی عذر کیا ہے انسان کو پتہ بھی ہے، اور اس کا دل کا مفتی بتا سکتا ہے کہ واقعی عذر تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ جو 10 باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، ان سب کا تعلق تقوی سے ہے۔ اور آخری بات وہ روزہ اور تقوی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے کہ تقوی ملے۔ یہ 10 باتیں تب فائدہ مند ہوں گی، تب انسان کر سکے گا جب آخری بات پر عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، پھر یہ ساری کی ساری 10 باتیں انشاءاللہ کارآمد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے، ہم اس رمضان کو آخری سمجھ کر اس کو گزاریں اور بہترین گزاریں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، نہیں ہیں، اب ہم اگلے رمضان میں، اس رمضان میں بھی ہوں گے کہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے جب بھی وقت گزاریں، جو بھی سانس گزاریں، جو لمحہ گزاریں، آخری سمجھ کے گزاریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔